سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے، اسی کے ریلیٹو کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ملک ہندوستان کی یوم آزادی پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات، یہ آزادی کا دن ہے، اسی آزادی کے دن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت ساری مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ اسی آزادی کے دن کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ اسی آزادی کے دن کے لیے گاندھی جی نے اپنے آپ کو بھوک سے دوچار کیا۔ اسی دن کی آزادی کے لیے حضرت اشفاق اللہ خان جیسے بہادر نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ اسی دن کی آزادی کے لیے بھگت سنگھ نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا، اور چڑھانے کے بعد یہ کہا تھا کہ اب بھی جو خون نہ کھولے وہ پانی ہے، اب بھی جو خون نہ کھولے وہ پانی ہے، جو جوانی دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ حضرات، یہی آزادی کے لیے، اسی دن کی آزادی کے لیے سیدنا سید کفایت اللہ کافی نے اپنے آپ کو جو ہے انگریزوں کے حوالے کیا اور پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے۔ جب سید کفایت اللہ کافی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، تب جو ہے انگریزوں کو اس بات کا معلوم ہوا کہ مراد آباد کی سرزمین پر ایک مولانا ہے جن کا نام سید کفایت اللہ کافی ہے، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہونے کے بعد وہ سید کفایت اللہ کافی کو جو ہے گرفتار کر لیتے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد وہ ان کو کالی کوٹری میں بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد انگریزوں نے ان کو پر بہت مصائب کیے، بہت ظلم ڈھائے، بہت مشکلات سے دوچار کیا ان کو۔ ان میں ایک مشکل یہ تھی کہ ان کو جو ہے ان کے جسم پر گرم استری یعنی پریس سے ان کو جلایا گیا، اور جلانے کے بعد ان کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، اور نمک چھڑکنے کے بعد ان کے زخموں پر مرچیں چھڑکی گئیں، اور چھڑکنے کے بعد انگریزوں نے کہا تھا، اے کفایت اللہ کافی، اگر تم جان کی امان چاہتے ہو، اگر تم پھانسی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم ان مشکلات سے بچنا چاہتے ہو، اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنا فتویٰ واپس لے لو، اپنا جو ہے یہ جہاد کا فتویٰ جو ہے اسے بدل ڈالو۔ تو اس وقت کفایت اللہ کافی نے کہا، سنو اے تن کے گورو، اے من کے کالو، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ فتوے نہیں بدل جاتے، اگر وقت آتا ہے تو حکومتیں بدل دی جاتی ہیں۔ یہ کفایت اللہ کافر نے کہا، اور جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا تھا تو آپ سے کہا تھا انگریزوں نے کہ اگر کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دیجئے، اگر کچھ آرزو ہے تو بتا دیجئے، آپ کی وہ آرزو پوری کی جائے گی۔ تو اس وقت سید کفایت اللہ کافی نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں کوئی دم کا ہے چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، ہم اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ حضرات، یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، اگر ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے، اگر بات کی جائے سلطنت مغلیہ کے آخری سلطان بہادر شاہ ظفر کی، جب 1857 کی لڑائی میں جب بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ میں قید کر لیا اور کال کوٹری میں آپ کو بند کر دیا، تو اس وقت انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر سے کہا تھا کہ دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی،
اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، تو بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب ہی جواب دیا تھا، کیا کہا تھا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تختہ لندن تک جاری رہے گی تبلیغ ہندوستان کی۔ تو یہ ہے آج ہماری تاریخ۔